حامدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کا احسان بے پناہ احسان، اس سے بھی زیادہ بڑا ہی احسان کہ اس نے مجھ جیسے نکمے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اصل میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے جب صدیق صاحب نے ذکر کیا کہ بابا جی کی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا جب کبھی بھی آپ تشریف لاتے بطور خاص یہاں سے روانہ ہونا ہوتا حج شریف کے لیے تو بھائی محمد زبیر صاحب بھائی ویس صاحب کے پاس بابا جی کی بلا ضرور تشریف لاتے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو نہ مجھے ابھی تک بھائی زبیر صاحب نے کہا تھا نہ قاری طالب صاحب نے بھی اطلاع دی تھی، کسی نے نہیں۔ میں نے پہلے ہی کار صاحب کہا، میں نے کہا جی یہ بابا جی کی سنت ادا کرتے ہوئے میں نے ضرور جانا۔ دعوت مجھے بعد میں ملی ہے، فیصلہ ہمارا پہلے ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ بڑا پیار فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر پیار کی توقع بندہ اور کیا رکھے کہ ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے کلمہ کن سے فرمایا، کن تو ہو جا، کن تو ہو جا، وہ ساری چیزیں ہوتی چلی۔ یہ 5-6 فٹ کا بندہ ہے، یہ بنانا تھا، اسے نہیں فرمایا تو ہو جا، بلکہ پہلے اس کا اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا جو میٹیریل استعمال ہونا تھا جب فرشتوں نے دیکھا وہ تو عجیب سی ہیجان پیدا ہو گیا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو یہ بنانے لگا ہے، یہ بندہ جسے تو بنانا چاہتا ہے لڑائیاں کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، دست و گریبان ہوگا، لٹیرا ہوگا، عیار ہوگا، مکاریاں کرے گا، یہ تو بڑا فساد پھیلائے گا۔ اب غور کریں کہ پہلی جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا پہلوٹے بچے، بڑے بچے پیارے ہوتے ہیں قدرتی طور پر، اور یہ وہ بچہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، رب ذوالجلال نے ان کی طرف توجہ عطا فرمانے کی بجائے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ پہلا پیار جس کا اظہار رب ذوالجلال نے اپنے بندے کے ساتھ فرمایا۔ اور پھر ایک اور پیار، ہم اپنی ہی تخلیق کے بارے میں باتیں کرنا شروع کریں تو ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ اب ہم شروع کہاں سے کریں، کیا کیا بات کریں، جس پروسیس سے، جس عمل سے، جس زاویے سے انسان بننے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، کوئی اتنے قابل ذکر چیزیں تو نہیں ہیں، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا پیار بندے کے ساتھ کہ جس عمل سے یہ گزرتا ہوا آ رہا ہے رب ذوالجلال اس کے ہر ایک مرحلے کو تذکرہ ذکر فرما رہا ہے۔ اور اگلی جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دیکھتا ہے، میں رومال کو دیکھی، جائے نماز کو دیکھوں، میں الماری کو دیکھوں، کتاب کو دیکھوں تو میں کہوں گا کتاب بہت اچھی ہے،
جائے نماز بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اینک بہت اچھی ہے، گھڑی بہت اچھی ہے، یہی کہوں گا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی کاریگری صنعت اس بندے کو جب دیکھا تو اس کا ذکر کرنے کی بجائے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہائے ہائے سبحان اللہ تیرا سبحان رب کتنی عظمت والا ہے، اللہ۔ تیرا رب کتنی عظمت والا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا پیار جو بندے کے ساتھ، اور ایسا پیار کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، تو صرف ایک قدم آگے بڑھ، صرف ایک قدم آگے بڑھ۔ بلکہ اس سے پہلے جو حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا، تو ایک بالشت آگے بڑھ، میں پورا گز آگے بڑھ کر تیرا استقبال کروں۔ واہ 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 اللہ کا پیار۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، تو میں دونوں ہاتھوں کی کشادہ جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر بندے کا وہ استقبال کرتا۔ ان اتانی یمشی، جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آیا۔ میں یہ راستے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ساہیوال سے چلا، میں ساہیوال سے چلا لاہور پہنچا ہوں، پھر آگے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے، جدے بھی جانا ہے، پھر آگے مکہ شریف جانا ہے۔ میرے اللہ میں تیرے گھر تک پہنچنے کے لیے اتنے مرحلوں سے گزرا ہوں، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا اب پھر لگانا دوڑ، تو آنا، تو کیوں نہیں آتا، تو کیوں نہیں آتا، تو نے کہہ دیا کہ آ میری طرف، بالش تم نے میں تو اتنے میل کر کے آ رہا ہوں، اتنے میل کر کے آ رہا ہوں، میرے اللہ تو صادق الوعد ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ لگا کر آتا ہوں۔ یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور یہ اس کا پیار ہے کہ وہ اپنے حبیب سے، چونکہ بندہ تو رابطہ قائم کر نہیں سکتا، یہ بندہ جو ہے یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے، بندہ جو ہے یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ مر جانے والا ہے۔ یہ رابطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، یہ جو رابطہ تعلق نہیں ہو سکتا، اب یہاں پر جو تعلق کیا تو اپنے محبوب کے واسطے سے کیا، اپنے حبیب کے واسطے سے کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب یہ تو میرے ساتھ رابطہ جو قائم نہیں کر سکتے، تو انہیں فرما دے، یہ رب کا پیار ہے، تو انہیں فرما دے اگر تم نے ظلم کر بھی لیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون روٹیاں لگا رہی، حضور پاک قریب سے گزرے تو وہ عورت نے روک لیا، اور حضور پاک کی انداز کیفیت یہ تھی جب کوئی روکتا تھا کہ پاگل خاتون، ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک پاگل خاتون نے روک لیا سرکار، حضور رک گئے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے، اور اگر سرکار ہی آگے بڑھ جاتے تو پھر پاگلوں کو کون گلے لگاتا، دیوانوں کو کون گلے لگاتا۔ سرکار رک گئے، وہاں رک کر جب آپ رکے تو اس خاتون نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ حضور
اللہ بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا ماں بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے؟ اب ذرا غور کریں، یہ کیا کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک یہ ہے کہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، یہ دونوں کی میں سے پیار زیادہ کس کا ہے؟ روپا نے فرمایا یہ ماں کا پیار جو بچے کے ساتھ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیار جو رب ذوالجلال اپنے بندے سے فرماتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب وہ بی بی صاحبہ بولی، کہتی حضور پھر میرا پیار اپنے بچے کے ساتھ تو یہ ہے، میرا پیار اپنے بچے کے ساتھ یہ ہے، میں روٹیاں لگا رہی ہوں، تھوڑی سی لپٹ زیادہ ہوتی ہے، آگ زیادہ ہوتی ہے تو میں بچے کو پیچھے ہٹا دیتی ہوں، کہیں میرے بچے کو آگ جھلسا نہ دے۔ حضور یہ تو میری کیفیت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے بندے سے۔ جب میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو آگ لگے تو کیا اللہ برداشت فرمائے کہ وہ اپنے بندے کو جلائے، جہنم میں ڈالے؟ حضور پاک رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بات اتنے، اور آج پھر حضور نے بھی پردہ ہٹایا، حضور نے بھی پردہ ہٹایا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد يتمرد عن اللہ تعالی ولا يقول لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی بات ہے، کائنات کے آقا نے فرمایا کہ رب کی بخشش کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ قیامت کے دن جس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہوا ہے رب ذوالجلال نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا۔ اب پھر جہنم کس لیے فرمایا؟ الا المارد المتمرد، جو متمرد جو سرکش ہے یہ جہنم اس کے لیے۔ اگر میں ایک اور لطف لے رہا تھا، یہ جب میں یہ پڑھا حدیث پاک پڑھی تو مجھے پھر دوسری طرف خیال آیا، ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرما دیا کہ جو متمرد ہے، وہ شخص جو سرکش ہے وہ جہنم میں جائے گا، اگر دوسرے موقع پر متمرد کے سرکش کے گناہوں کی بخشش کا بھی رب ذوالجلال نے بہانہ بنا، حالانکہ وہ سرکش ہے۔ جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ وہ تیرے بندے چار کام کر رہے ہیں، یعظمون آلاءک، وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں، ویتلون کتابک، قرآن مقدس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، ویصلون علی نبیک، تیرے حبیب پر وہ درود و اسلام کے نغمے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ویسألونک لآخرتہم ودنیاہم، وہ دنیا اور آخرت کی بہتری کا تیری بارگاہ سے سوال کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ جل جلالہ نے یہ سن کر فرمایا تم نیچے چلے جاؤ، حفوہم رحمتی، جتنے بندے بیٹھے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ بولتا ہے حضور مولا، ان فیہم فلانا خطاء اعتنقہم اعتناقا، انہوں کہتے ہیں گردن کو، جس کی گردن میں سریہ آیا ہوا، متکبر ہو۔ اب دیکھیں پہلے تھا کہ صرف وہ جو متکبر ہے وہ نہیں بخشا جانا، مگر رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کیا مولا وہ تو بندہ بڑا سرکش ہے، وہ تو متکبر ہے۔ وہ جملہ ذرا سنو، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، وہ بندہ گندا ہے، غلط کار ہے، مگر چونکہ بیٹھا اچھے بندوں میں، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ ہم تو اس سے رابطہ قائم کر نہیں سکتے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ حضور پاک تو خود فرماتے ہیں کہ آستانہ محبوب تو رب ذوالجلال نے دکھا،
ہم تو اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے. اور اس نے فرما دیا کہ جب میرے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر آستانہ محبوب پہ آ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم میرے ساتھ رابطہ نہیں قائم کر سکتے، اس آستانہ حبیب پہ آ جاؤ، یہاں آ کر میرے ساتھ رابطہ قائم کرو. اور جب تم رابطہ قائم کرو گے تو میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. کتنا کرم ہے. اور میں تو اور بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں اس بات سے. ہم رابطہ قائم کرتے ہیں حضور پاک سے، جواب اللہ دیتا ہے. رابطہ قائم کرتے ہیں حضور پاک سے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور کی ذات پر. سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے رب ذوالجلال اس بندے پر 10 مرتبہ صلات بھیجتا ہے. میں رابطہ تو ہم نے کیا سرکار سے، جواب ادھر سے آ رہا، جواب ادھر سے آ رہا. اور لطف کی بات جو ہے جس نے مجھے تو بڑا ہی محسوس کیا کہ میرے حبیب جب میرے بندے تیری بارگاہ میں آئیں، جب تیری بارگاہ میں آ جائیں تو پھر کیا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. تو یہ انتظار نہ کرنا کہ وہ اتنی دور سے آیا وہ تجھے سلام کہے. استقبال کا انداز دیکھیں، یہ میرے محبوب اپنے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں. فَقُلْ سلام علیکم. کوئی انتظار نہیں ہے کہ تم میری بارگاہ میں سلام پیش کرو، بلکہ سرکار کو حکم ہے، رب کا حکم ہے، میرے بندے آ رہے ہیں، تیرے امتی آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر میرے محبوب تو نے خود کہنا ہے کہ تمہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ وہ بات جو لطف والی بات ہے، کریمانہ بات ہے. سرکار خود فرما دے سلام، سرکار خود فرما دے سلام. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد السلام. جب میرا بندہ کوئی بھی شخص کہتا ہے السلام علیکم، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میرا اللہ میری روح کو میرے وجود کے اندر لٹا دے. اور ذرا غور کریں، ذہن میں تو آتا ہے پھر کبھی جاتی ہوگی روح، کبھی آتی ہوگی، کبھی جاتی ہوگی، کبھی آتی ہوگی. اصل میں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی درمیان میں ایسا لمحہ ہو کہ جس میں حضور پر سلام نہ پڑھا جائے. مسلسل حضور علیہ السلام کی روح پاک موجود، مسلسل موجود ہے، مسلسل موجود ہے. اور پھر یہ اس یقین کے ساتھ اللہ وہاں پر ہے کیا؟ جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ اردہ سلامہ، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. اور دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، مگر عجیب بات ہے، خوش نصیب اس بات پر ہے کہ ہمارا تعارف حضور کی بارگاہ میں جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا تعارف باقاعدہ طور پر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے. باقاعدہ طور پر حضور نے خود فرمایا ان اللہ جل جلالہ نے وکل علی قبری ملک، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی. جب کوئی بندہ دنیا جہان کے کسی بھی حصہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ جو فرشتہ جس کی ذمہ داری میری قبر پر لگائی ہے، حضور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ان فلان ابن فلان صلی علیہ وسلم. حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا نام یہ ہے، رہنے والا اس جگہ کا ہے، آپ کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ جل جلالہ کا پیار ہے جو کبھی
بلا واسطہ اور کبھی بال واسطہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا اپنے غلاموں کا استقبال فرماتے ہیں، وہ یقیناً فرماتے ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست گزار ہوں کیا میرے لیے دعا ضرور کریں۔ میں بڑے عجیب سے من سے جا رہا ہوں کہ پہلے جب کبھی جانا حاضری ہوتی تھی تو میں عموماً اپنی امی جی کے ساتھ عمرہ شریف پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی معیت میں نے ایک مرتبہ حج کیا، وہی میرا حج تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے ابا جی ہوتے تھے، میری اماں ہوتی تھی، وہ دعائیں لیتا ہوا آگے جاتا تھا۔ بس یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ اب جا رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں آتے ہوئے ویسے اپنی خالہ صاحبہ کے قدم چوم کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے، الخالۃ کالام، جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو جو ماں ہوتی ہے، جو ماں دعا دیتی ہے، وہ خالہ جو ہے وہی دعا دیتی ہے، اسی طرح سے اللہ جل جلالہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو مجھے ایک لطف کی بات بھی یاد آ گئی ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی میری سعادت تھی، بابا جی ہیں، میری امی جی حضور اور میری نانی اماں، ان کے ساتھ میں بچہ تھا جب بھی حج پہ گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، میرے بزرگوں نے سکیم بنائی کہ اب ہم صفا مروہ کی ساج کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا مظہر کو بھگاتے ہیں۔ بابا جی قبلہ نے مجھے بلایا، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اتنے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ وہ بھاگنا تو ہوتا ہے ذرا درمیانی سی چال کے ساتھ۔ مجھے تھا ایک شیلٹر مل گیا کہ میرے بابا جی نے مجھے فرما دیا۔ وہ ایک تو ویسے میرا قد لمبا تھا، دوسرے میں ٹانگیں لمبی، پھر میں فل رفتار سے دوڑا۔ اس موقع پر مجھے یاد ہے اچھی طرح، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑے خوش ہو رہے تھے، اماں جی خوش ہو رہی تھی، میری نانی اماں خوش ہو رہی تھی۔ تو یہ وہ موقع ہے، بس ملے جلے سے آثار ہوتے ہیں، ملے جلے آثار ہوتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، بھائی صاحب جس وقت ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو پہلے ہماری حاضری لگتی، جب ہماری حاضری لگتی محمد صدیق تو وہ کہا کرتا تھا لبیک۔ پہلے اس استاد بلایا کرتا ہے نا، محمد زبیر، وہ کہتا ہے لبیک، مظہر فرید لبیک۔ اب یہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہ بلائے اور پھر کہتا پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہتا پھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، بڑی عظیم بارگاہ ہے، حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں آپ سے کئی مرتبہ درخواست گزار ہوں، میرے لیے دعا ضرور کرتے رہیے گا، اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے، آپ مجھے یاد رہیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بابا جی آج بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان کی روح خوش ہوگی، خود خوش۔